الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم وزنوہم یکسرون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و غلاب ہنوز نام تو گفتند کمال بے ادبیست. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. فرمایا تباہی و بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. والذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس وقت ناپ تول پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُكْسِرُونَ، اور جب کسی کو ناپ تول کر کے دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر کمی کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہلاکت، تباہی اور بربادی کا بیان فرمایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایماندار تاجر کل قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اس نے تجارت کے اندر ایمانداری کی ہے. جب کوئی آدمی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے اصولوں کا سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. ہم روزمرہ چیزیں خریدتے ہیں، بازار کے اندر جاتے ہیں، مختلف سامان کو خریدا جاتا ہے، لیکن اکثر ہمارے ساتھ یہی معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز ہمیں کم دی جاتی ہے، کبھی ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل بڑے ضروری ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے اوپر واجب ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو تجارت کے تمام معاملات سکھائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو ناپ تول رہے ہو تو برابر برابر ناپا کرو. جب کسی کو کوئی چیز وزن کر کے دو، فرمایا برابر برابر وزن کر کے دیا کرو. اس لیے فرمایا کہ تم سے پہلے کتنے ایسے لوگ تھے جو اسی کمی کی وجہ سے ناپ تول کے اندر وہ کمی کرتے تھے، اس لیے تباہ و برباد کر دیے. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے ویل للمطففین،
کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اصل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک نبی کی امت تھی جو ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے اس لیے کہ انہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کی تھی۔ اب ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے کے ساری چیزیں سکھا دی، فرمایا کس کس انداز سے بے کرنی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حرام کو بھی واضح فرما دیا، حلال کو بھی واضح فرما دیا۔ فرمایا جو حلال چیزیں ہیں ان کو اختیار کرو، خریدو، اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچ جاؤ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں فرمایا جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کی نہ تسلی ہے کہ یہ حلال ہیں نہ حرام ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مشتبہ چیزیں ہیں فرمایا ان سے بھی بچ جاؤ۔ کہ جب کوئی آدمی مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے فرمایا پھر وہ حرام کاری کے اندر پڑ جاتا ہے کہ اس کے آگے ایسے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جو اسے حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے اس چیز کی بھی بے نہ کرو کہ جس کے اندر تمہیں شک کی گنجائش بھی ہو کہ آیا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک کے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو تنگ کیا جائے، ان کی نافرمانی کی جائے۔ تیسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے، اور چوتھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاروبار کے اندر جھوٹ بولا جائے۔ کہ جب کوئی آدمی کاروبار کے اندر جھوٹ بول کے کاروبار کے اندر ترقی چاہتا ہے فرمایا وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہی مسائل زیادہ سے زیادہ چل رہے ہیں کہ لوگ جھوٹ بول کے چیز بیچتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا نہ انہیں پاک کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو کسی پہ احسان کرتا ہے پھر احسان جتاتا ہے، کہ اسے بار بار کہتا ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا تھا اب تو میری بات ہی نہیں سنتا۔ ایک عربی کا مقولہ ہے من بمعروف افسدہ، کہ جس نے کسی پہ احسان کر کے احسان کو جتایا تو اس نے اپنا احسان ختم کر دیا، اس نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا، اس لیے کہ اب وہ احسان جتا بیٹھا ہے، اب وہ اس کو بتا بیٹھا ہے کہ میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا وہ آدمی کہ جو احسان کر کے پھر احسان جتاتا ہے، لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ میں تم پہ احسان کرنے والا ہوں۔ دوسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہبند لٹکانے والا، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس آدمی پہ بھی اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو شلوار نیچے لٹکاتا ہے۔ اب اصل میں اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ جو آدمی شلوار نیچے لٹکاتا ہے، اس شلوار نیچے لٹکانے کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آدمی تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتا، فرمایا اس کو ویسے ہی نیچے لٹکانا تکبر ہے، اس لیے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سودا بیچنے کے درمیان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے بھائی مجھے خدا کی قسم یار یہ سودا مجھے پڑا اتنے پیسوں میں،
اب یہ طریقہ غلط ہے. اسے اتنا ضرور کہہ سکتا ہے بھائی میں اس سے کم میں نہیں بیچ سکتا, گزارا چل جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی اسے قسم اٹھائے گا کہ میری خرید اتنے کی نہیں ہے, اب وہ آدمی سودا کے اندر جھوٹ بول رہا ہے, اور جھوٹ بول کے کوئی آدمی چاہے لاکھوں روپے کما لے, وہ حرام کی کمائی ہوگی, اور حرام کی کمائی کے اندر کبھی برکتیں پیدا نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کسی کو دعا دی, آج تک کسی کو یہ نہیں فرمایا تیرے مال کے اندر زیادتی ہو جائے, کثرت ہو جائے, نہیں. جب بھی سرکار دعا فرماتے تو ہمیشہ یہی فرمایا کرتے اللہ تیرے مال کے اندر برکتیں پیدا فرمائے. اور یاد رکھو حرام کے اندر کبھی برکت پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے کوشش کی جائے کہ تھوڑا آدمی کما لے لیکن حلال کا ہو. جب حلال کمائے گا, حلال کھائے گا, اس کے اندر اللہ رب العزت برکتیں پیدا فرما دے گا. لیکن حرام کی کمائی چاہے وہ بہت زیادہ بھی ہو جائے, وہ انسان کے لیے نہ تو فائدہ مند ہے نہ برکتوں والی ہے. اور جس طرح کی کمائی ہوتی ہے اسی طرح کے کاموں میں پھر لگ جاتی ہے. یہ بندہ اپنی کمائی کی طرف دیکھے, اگر اچھے طریقے سے رزق کما رہا ہے, اگر حلال طریقے سے رزق کما رہا ہے, تو پھر وہ دیکھے گا کہ ضرور اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر برکتیں پیدا فرمائے گا, اور اس کا رزق نیک کاموں کے اندر صرف ہوگا. لیکن جب کوئی آدمی حرام طریقے سے رزق کمائے گا تو وہ ضرور دیکھے گا کہ اس کا رزق حرام کاموں کے اندر صرف ہوگا. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں پہ نظر شفقت نہیں فرمائے گا. پہلا فرمایا جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے, دوسرا فرمایا جو ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکاتا ہے, اور تیسرا فرمایا جو سودا بیچنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے کے لیے خریدی. اب یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا. اسی طرح خریداری کے اصول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرما دیا کہ کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہے تو اس سے وہ وقت مقرر کر لے, بھائی اتنے وقت بعد میں تمہیں پیسے دوں گا, تو اتنے وقت کے لیے اس کو انتظار کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ وقت مقرر نہیں کیا جاتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنے تک لوگوں کو ارشاد فرمایا جب تم بے کرو تو لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں معاملات خراب نہ ہوں. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ لوگ اعتبار کر لیتے ہیں, اعتماد کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم سے کیا لکھنا, تمہارے اندر مجھے کوئی جھوٹ نظر نہیں آتا. لیکن بعد کے اندر یہ پیسے کے جو معاملات ہیں یہ انسان کے دل کے اندر کجی کمی اور بڑی رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے انسان کے معاملات, ایک دوسرے کی دوستیاں خراب ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے ساتھ بے کرو تو ان سارے معاملات کو لکھ لیا کرو. ہر مسئلے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل بیان فرما دیا. ہر چیز کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ کار بیان فرما دیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سخر غامدی یہ حدیث کے راوی ہیں, سرکار نے فرمایا یا اللہ میری امت کے صبح کے اوقات کے اندر برکتیں پیدا فرما دے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ جب آپ لشکر بھیجتے تو صبح کے وقت بھیجتے, جب آپ کوئی کاروبار کے لیے لوگوں کو بھیجتے تو صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس آدمی نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو اس نے اپنے کاروبار کو صبح کے وقت کرنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں پیدا فرمائی کہ سارے شہر میں وہ آدمی مالدار ہو گیا, سب سے زیادہ اس آدمی کے پاس مال ہو گیا, اس لیے کہ اس آدمی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیا. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رات دیر تک دکانیں کھلی رہتی ہیں لیکن صبح اذان کے بعد دکانیں نہیں کھولتے. حالانکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر لوگ عمل کرتے, جس طرح سرکار نے حکم فرمایا تھا صبح اذان کے وقت لوگ دکانیں کھولتے, اللہ برکتیں پیدا فرما دے, اللہ رحمتیں نازل فرما دیتا ہے. اس لیے کہ وہ وقت برکتوں والا ہے, وہ وقت رحمتوں والا ہے. جو لوگ صبح کے وقت اٹھتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں برکتوں کی دعا کرتے ہیں, اللہ اس کے رزق میں بھی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. یہ صبح کے وقت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہیں.
جن لوگوں کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ لوگ صبح کے وقت اٹھا کریں، نوافل پڑھا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں، اللہ رب العزت ان کے رزق کے اندر برکتیں پیدا فرما دے گا۔ جس آدمی کو کوئی پریشانی ہے وہ اپنی پریشانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبح کے وقت پیش کیا کرے، اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ یہ ساری چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے بیان فرما دی۔ پھر یہ چیزیں جو نیلام کی جاتی ہیں، کوئی آدمی گھر بیچ رہا ہے اور نیلام کر رہا ہے، اس بارے میں بھی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ بیچا، اور آپ صحابہ کے درمیان تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ ٹاٹ اور یہ پیالہ کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ٹاٹ اور یہ پیالہ میں 1 درہم کے اندر خریدوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے زیادہ کون دے گا؟ دوسری مرتبہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس سے زیادہ کون دے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 درہم کے اندر خریدوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ چیز بیچ دی۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کسی آدمی کی بے کے اوپر بے کرنا حرام ہے، لیکن اس طرح بولی لگانا یہ جائز ہے۔ اس کے اندر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے اور پوری امت کے لیے یہ مسائل بیان فرما دیے کہ اگر کوئی آدمی بولی صرف اس نیت سے لگاتا ہے کہ اس چیز کا ریٹ بڑھ جائے، اس کی قیمت زیادہ ہو جائے، تو اس طرح کی بولی لگانا یہ بھی حرام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے مال خریدنے پہ بے نہ کرو، اور کسی کے رشتہ بھیجنے پہ رشتہ نہ بھیجو، اس لیے کہ ان دونوں کاموں کی وجہ سے کتنے لوگوں کے آپس کے معاملات تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کتنے خاندان آپس کے اندر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان کی لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے چیزیں بیان فرما دی۔ فرمایا کہ کسی کے سودے پہ سودا نہ کرو، لیکن نیلام کرنا اور لوگوں کو بٹھا کے اکٹھا اس طرح بیان کرنا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجارت کا یہ بھی مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گاؤں سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے تو شہری آدمی منڈی میں آنے سے پہلے اس سے کوئی چیز نہ خریدے، کہ اس آدمی کو منڈی کے ریٹ کا علم نہیں کہ منڈی کے اندر آج کون سا ریٹ چل رہا ہے۔ جب وہ آدمی منڈی کے اندر وہ چیز لے کے آئے اب وہاں جا کے بیچے، اب جس کا جی چاہے اس سے خریدے۔ لیکن ہمارے ہاں یہی قانون چلتا ہے کہ کوئی آدمی گاؤں سے چیز لے کے آ رہا ہے، راستے میں جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں وہ راستے میں اس سے چیز خرید لیتے ہیں، اور سستے داموں میں خرید کے پھر مہنگے داموں میں آگے بیچی جاتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا۔ اس کی 2 وجوہات، بہار شریعت والے نے اس کی 2 وجہیں لکھی ہیں ناجائز ہونے کی۔ ایک وجہ یہ لکھی، فرمایا کہ اسے ایک تو ریٹ کا علم نہیں، اور دوسرا جو آدمی چیز خرید رہا ہے اسے اس بات کا پتہ ہے کہ شہر کے اندر کس چیز کی کمی چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ آدمی اس چیز کو خرید کے پھر شہر کے اندر لے آئے اور ذخیرہ اندوزی کر لے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت یاد رکھیں، ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں اس چیز کو کہ شہر کے اندر اگر کسی چیز کی قلت ہو جائے، کمی ہو جائے، تو کسی آدمی کے پاس وہ چیز موجود ہونے کے باوجود وہ اپنے پاس چھپا کے رکھ لے، جمع کر کے رکھ لے، تاکہ اسے اور زیادہ ریٹ بڑھا کے دوں گا جب آدمیوں کی طلب زیادہ بڑھ جائے گی۔ اکنامکس کا ایک قانون یہ ہے کہ جب چیز کم ہو جائے اور اس کی طلب بڑھ جائے تو پھر اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی آدمی جب کسی چیز کو اس لیے چھپا کے رکھتا ہے تاکہ اس کا مطالبہ اور زیادہ ہو جائے، خریدنے والے چاہنے والے اور زیادہ ہو جائیں، اس لیے جمع کر کے رکھتا ہے، فرمایا وہ حرام کام کرتا ہے۔ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاحتکار حرام، کہ ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
مزابنہ اور محاکلہ سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیوں حرام ہے؟ اب سرکار نے اس بات کی بھی تشریح فرما دی کہ مزابنہ کسے کہتے ہیں۔ پہلے یہ یاد رکھیں، محاکلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کھڑی فصل کو بیچ دیتا ہے، ابھی وہ فصل پکی نہیں، کوئی آدمی اس کے پاس آتا ہے کہ بھائی میرے پاس سے تو 10 من گندم لے لے یا 20 من گندم لے لے اور مجھے یہ 1 ایکڑ تو جو فصل ہے یہ مجھے بیچ دے۔ اب اس طرح سے بیچنا اس کو دھوکہ کی بے کہا جاتا ہے، یہ جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو فصل کھڑی ہے وہ اس پہ کوئی آفت آئے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جتنے گندم وہ دے رہا ہے اتنی نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی اس کو گندم کے بدلے میں گندم بیچ رہا ہے، فصل بیچ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کمی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے اندر زیادتی ہو جائے، تو ایک جنس کی 2 چیزوں کا کمی زیادتی کے درمیان بیچنا یہ حرام ہے۔ سرکار نے فرمایا سود ہے۔ کوئی آدمی 2 چیزیں، مثال کے طور پہ گندم کے بدلے میں گندم بیچنا، جو کے بدلے میں جو بیچنا، اسی طرح چینی، کوئی ہم جنس 2 چیزیں جن کو ایک دوسرے کے بدلے میں بیچنا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کم یا زیادہ ہوں، سرکار نے فرمایا یہ سود ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے بارے میں لکھنے والا اور ان کی ہیلپ کرنے والا، سب پہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اس وقت اس قدر جو زیادہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ سود کی ہے۔ اگر آج سود کو ختم کر دیا جائے، ایسا قانون پاس کر دیا جائے کہ ہمارے بینکوں کے اندر سود کا نظام ختم ہو جائے، یہ تمام معاملات ختم کر دیے جائیں، تو پاکستان سے سارے قرضے ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ جب کسی مال کے اندر سود داخل ہو جائے تو وہ سود اس مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جب کسی کاروبار کے اندر سود داخل ہو جائے اس کاروبار کو ضائع اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جب ہمارے تمام معاملات کے اندر سود شامل ہو گیا، ہمارے سب کاروباروں کے اندر، تمام تجارت کے اندر، ہر بینک کے اندر سود شامل ہو گیا، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے کاروبار مسلمانی طریقے سے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنے تک منع فرمایا۔ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ خوبصورت کھجوریں ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ کہاں سے آئیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ناقص کھجوریں تھیں، تو وہ میں نے ناقص کھجوریں دے کے ان کے بدلے میں اچھی کھجوریں لے لی۔ فرمایا کتنی کھجوریں تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ 2 سا 4 کلو کھجوریں تھیں، تو وہ میں نے دے کے ان کے بدلے میں 2 کلو کھجوریں لے لی۔ سرکار نے فرمایا یہ سود ہے اور سود کی بے کرنا حرام ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے کا طریقہ سکھایا، فرمایا اگر اس طرح کی کوئی ہم جنس چیز بیچنی ہو تو فرمایا پہلے اس چیز کو بیچ لیا کرو، پھر اس سے جتنے پیسے ملے ان سے پھر اچھی چیز خرید لیا کرو۔ ہمارے ہاں ہر چیز اسی طرح ہوتی ہے کہ کوئی چیز سستی ہوتی ہے، کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے، ہم جنس 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز ردی میں ہوتی ہے، کوئی چیز عمدہ ہوتی ہے، تو ردی کو عمدہ کے بدلے میں نہ بیچا جائے نہ خریدا جائے، اس لیے کہ 2 ہم جنس چیزوں کا آپس میں تبادلہ کرنا اور کمی بیشی کے ساتھ بیچنا یہ سود ہے۔ اس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز جو آپ کے پاس کسی دکاندار کے پاس موجود نہیں ہے تو فرمایا وہ چیز کسی دوسرے دکاندار سے خرید کے نہ دے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز خریدنے جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی تم رک میں تمہیں خرید کے لا کے دیتا ہوں، نہیں، وہ اسے دکان کا راستہ بتائے کہ جناب وہاں سے چیز مل سکتی ہے، وہاں سے جا کے خریدو۔ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 دکاندار آپس کے اندر مل جائیں اور اس چیز کا ریٹ بڑھا کے اس آدمی کو دے دیں، اس چیز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے پھر خرید کے اس چیز کے اندر اسے
کوئی خامی نظر آتی ہے، کوئی عیب نظر آتا ہے، فرمایا اس کے لیے حق ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس واپس جائے اور اسے بتائے کہ تیرے مال کے اندر عیب تھا، اب اس چیز کو واپس لے لے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ جانوروں کی جب بیع کی جاتی ہے تو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دودھ کو تھنوں کے اندر روک لیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی بیع سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا جب کوئی آدمی دودھ تھنوں کے اندر روک لے اور روک کے اس طرح بیع کرے، فرمایا یہ حرام ہے۔ جب وہ آدمی خریدے اپنے گھر لے جائے، پھر اسے کچھ دن اس سے دودھ دوہے، پھر اس کا پتہ اگر چلے، اگر اسے اچھی لگے تو خرید لے، وگرنہ واپس کر، اور جتنا اس کا دودھ دوہا ہے اس کی قیمت ادا کر۔ تو ہر مسئلے کے اندر جتنی بھی بیع کی جاتی ہے، جتنی تجارت کی جاتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک تجارت کے اندر ہمیں تمام معاملات کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنما اصول دے دیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔